الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ہم سب کی زندگی کا بہت اہم حصہ ہے، جس میں ہر وقت ہمیں مبتلا رہنا پڑتا ہے اور ہر انسان کو یہ باتیں ہر دن پیش آتی رہتی ہیں، اور اس کا عنوان ہے اسلام میں معاملات کی صفائی کی اہمیت اور حسن معاملہ اور حرام مال سے بچنے اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی اہمیت۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں، تمام انسانوں کو خطاب ہے، مسلمان ہوں کہ غیر مسلم ہوں، سارے انسانوں سے کہا جا رہا ہے کلوا مما فی الارض، زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ کھاؤ، لیکن حلالا طیبا، دو باتوں کا خیال رکھو، ایک تو وہ حلال ہو، دوسرا وہ پاکیزہ ہو۔ حلال ہونا الگ چیز ہے، پاکیزہ ہونا الگ چیز ہے۔ حلال یہ حرام کی ضد ہے کہ حرام نہیں کھائیں گے، طیب کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈاؤٹ والی کمائی بھی نہیں کھائیں گے۔ حلال اور حرام یہ دونوں دو طرف اور دو کنارے ہیں، ان دونوں کے بیچ میں کبھی ایسا شک ہو جاتا ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو ایسی چیزیں بھی مت کھاؤ۔ حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ اس کا مطلب ہوا کہ جو لوگ حلال کھانے کا اہتمام نہیں کرتے، پاکیزہ غذا کا اہتمام نہیں کرتے، گویا کہ وہ شیطان کے فالوورز ہیں، اس کے ماننے والے ہیں۔ انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، یعنی وہ ہمیشہ تمہیں غلط راستوں کی طرف لے جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی دشمنی چھپی ہوئی ہے، بلکہ وہ کھلم کھلا تم سے دشمنی کا اعلان کر چکا ہے۔ تو ایسے کھلے ہوئے دشمن سے بچنا تو آدمی کے لیے بہت آسان ہے۔ آستین کے سانپ جو ہوتے ہیں ان سے بچنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جو کھلا دشمن ہے اس سے بچنا کیا مشکل ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے لوگوں، اے ایمان والوں، یہاں اب مومنوں سے خطاب ہے، اے ایمان والوں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہاں پر تو حلال سے آگے طیبات کا ہی ذکر ہے، حلال سے آگے بڑھ کر بالکل پاکیزہ غذا اور ڈاؤٹ فل کمائی سے بچ کر، مشتبہ غذا سے بچ کر بالکل پیور پاکیزہ چیزیں کھانے کا اہتمام کرو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ اس سے ایک طرف اشارہ بھی ہو گیا کہ جو انسان
بالکل حلال اور پاکیزہ پوتر غذا کھانا چاہے گا اللہ اسے وہ فراہم کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حرام سے بچنا چاہے، ڈاؤٹ فل والی کمائی سے بچنا چاہے گا تو اللہ فراہم کریں گے۔ اگر خود ہی نہیں چاہے گا تو اللہ تعالیٰ ذمہ نہیں لے رکھا ہے کہ منہ کے قریب لا کر حلال غذا پہنچاتے رہیں۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا روزی ملنے پر شکر گزاری کا اہتمام ضروری ہے، اور اللہ نے آگے اسے جوڑ دیا کہ یہ عبادت کا اہم حصہ ہے۔ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اسی اللہ کی عبادت کرتے ہو، اسی کو خدا مانتے ہو، معبود، خالق، رزاق، روزی دینے والا مانتے ہو تو پھر پاکیزہ کھاؤ۔ اگر یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا معبود کوئی اور ہے، تمہیں روزی کھلانے والا کوئی اور ہے، اللہ کے پاس نعوذ باللہ اتنا پاور نہیں ہے کہ اتنی طاقت اور خزانے نہیں ہیں کہ ہم حلال کھانا چاہیں، لیکن اللہ کے خزانے میں ہی حلال ختم ہو گیا۔ اللہ کے خزانے میں، یعنی یہ پوری دنیا اللہ کی ہے، اس کی دنیا میں حلال ختم ہو گیا ہے، حرام ہی حرام بچا، اس واسطے ہم کھا ہی نہیں سکتے حلال۔ ایسا نہیں ہے، اگر تم اللہ کو اپنا خدا مانتے ہو تو حلال اور پاکیزہ کا اہتمام کرو۔ تیسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والوں آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ آپسی رضامندی سے تجارت کر کے، خرید و فروخت کر کے پھر ایک دوسرے کی چیز تمہارے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ اس آیت میں تفسیر مظہری اور معارف القرآن میں جو نکات لکھے ہیں، پہلا حکم ہے لا تاکلوا، مت کھاؤ۔ مت کھاؤ کھانا ایک محاورہ ہے، منہ کے ذریعے سے کھانے کو بھی کھانا کہتے ہیں۔ زندگی میں انسان جو کچھ بھی اپنی ذات کے لیے استعمال کرتا ہے اسے بھی کھانا ہی کہا جاتا ہے۔ مطلب لا تاکلوا کا مطلب یہ ہوا کہ مت کھاؤ، کھانے کے قبیل کی چیزیں ہوں تو وہ بھی حرام کی مت کھاؤ، پہننے کے ہوں تو کپڑے حرام کے مت پہنو، گاڑی ہے تو حرام کی مت لو، گھر ہے تو حرام کا مت بناؤ، پیٹرول ہے تو حرام کا مت ڈلاؤ، زمین ہے تو حرام سے مت خریدو۔ کوئی بھی کام جس سے تمہارا فائدہ ہوتا ہو وہ حرام طریقے سے مت کرو، یہ سب چیزیں حرام میں داخل ہوں گی۔ اس میں مطلب ہوا جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم رشوت کے پیسے کھانے میں تو استعمال نہیں کرتے لیکن وہ ٹوائلٹ بنا لے سکتے ہیں، وہ گاڑی خرید لے سکتے ہیں، وہ قرضے میں دے سکتے ہیں، وہ جنازے میں دے سکتے ہیں، یہ سب چیزیں کھانے میں ہی داخل ہیں۔ کھانے سے منہ میں کے ذریعے سے پیٹ میں جانا ضروری نہیں ہے، جس سے بھی تمہاری زندگی کا فائدہ ہوتا ہو، یہ سب لا تاکلوا میں داخل ہے، مت کھاؤ۔ آگے فرمایا اموالکم بینکم، آپس میں ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، اس کا مال وہ، اس کا مال یہ کھانا جائز نہیں ہے۔ تفسیر مظہری میں لکھا ہے، تفسیر بحر محیط میں لکھا ہے کہ جس طرح دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھانا جائز نہیں ہے، اسی طرح اپنا مال بھی ناحق طریقے سے کھانا جائز نہیں ہے۔ تعجب ہوگا کہ بھئی اپنا مال انسان خود ناحق طریقے سے کیسے کھائے گا؟ تفسیر میں لکھا ہے کہ مال حلال طریقے سے کمایا لیکن شراب پی رہا ہے، حلال طریقے سے ہے لیکن ناحق کھا رہا ہے، مطلب شراب پینا اپنے ہی مال سے ناحق استعمال ہے۔ پیسہ حلال طریقے سے کمایا لیکن زنا میں لگا رہا ہے، ناحق طریقے سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ پیسے کا غلط استعمال بھی، پیسے کا فضول خرچی کا استعمال بھی یہ ناحق استعمال میں داخل ہے۔ مکان اتنا شاندار بنایا، شادی اتنی بہترین کیا، جو شریعت کی روشنی میں فضول خرچی اور اسراف میں داخل ہے تو یہ ناحق طریقے سے خود کا مال کھانا ہے۔ تو جو لوگ بیٹنگ پر لگاتے ہیں، جوئے پر لگاتے ہیں، شراب پر لگاتے ہیں، حرام چٹیوں پر لگاتے ہیں، مٹی پر لگاتے ہیں، یہ سب اپنا ہی مال ناحق طریقے سے کھانے والوں میں شمار ہوں گے۔ اموالکم بینکم بالباطل، ناحق طریقے سے کھانے میں مفسرین لکھے ہیں باطل میں تمام وہ شکلیں داخل ہیں جسے شریعت نے ناجائز اور حرام لکھا ہے۔ لون کے ذریعے سے خرید و فروخت کرنا، جھوٹ بول کر لینا، دھوکہ دے کر خریدنا یا ڈنڈی مارنا، کوئی بھی طریقہ جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے وہ تمام طریقے باطل میں داخل ہیں کہ ناحق طریقے سے کھانا ہے۔
اب وہ طریقے چاہے رسول اللہ نے منع فرمائے ہوں، وہ طریقے چاہے فقہا نے منع فرمائے ہوں، یہ سب طریقے جو شریعت میں منع ہیں وہ سارے طریقے ناجائز اور حرام ہوں گے آیت کی اس روشنی سے۔ گویا کہ اللہ کے نبی کی حدیث اس آیت کی تفسیر ہے اور فقہا کے بتائے ہوئے مسائل اس آیت کی توضیح ہے، وضاحت ہے۔ آگے ہے الا ان تکون تجارتن، ہاں جائز طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ مشہور جو طریقہ ہے وہ ہے تجارت۔ اس کے علاوہ اس میں وہ تمام جائز شکلیں داخل ہیں، جیسے کہ کسی سے عاریتاً ٹیمپروری طور پہ لے کے استعمال کر لینا، اجازت لے کے استعمال کر لینا، صدقے میں ملا استعمال کر لینا، میراث میں ملا استعمال کر لینا، ملازمت سے حلال جائز نوکری سے ملنے والی کمائی، مزدوری کر کے حاصل کرنے والی کمائی، جائز شکلیں جو بھی ہے اس سے آپس میں مال استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے جائز طریقے اور ناجائز طریقے دونوں کی گویا کے اجمالی اشارہ فرما دیا۔ چوتھی آیت عجیب انداز، یہ خطاب کس کو ہے غور کریں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت، اے نبیوں کی جماعت، پاکیزہ غذا کھاؤ، واعملوا صالحا اور اعمال صالحہ کرو۔ بظاہر تو حکم نبیوں کو دیا جا رہا ہے، حالانکہ کون سا نبی ایسا ہوگا جو ڈاؤٹ والی کمائی کھائے گا، شک والی غذا کھائے گا، لیکن جو حکم دیا جا رہا ہے اس حکم کی اہمیت کو بتانا ہے کہ حلال اور پاکیزہ غذا کا حکم عام پبلک کو نہیں ہے، یہ اتنا بڑا حکم ہے کہ اللہ نبیوں کو بھی دے رہے ہیں، اس میں کوئی شخص مستثنیٰ نہیں ہے، ہر عام انسان سے لے کر نبیوں کی جماعت تک کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ پاکیزہ غذا کھانے کا اہتمام کریں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو جب یہ حکم دے رہا ہے تو ہم کیا حیثیت کے ہیں، تو گویا کہ نبیوں کے واسطے سے اللہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں، جب میں اپنے خاص پیغمبروں کو یہ بول رہا ہوں کہ پاکیزہ غذا کھاؤ تو تم کون سی کھیت کی مولی ہو؟ یہ حلال حرام کی تمیز کے بغیر کھانے لگے اور پھر یہ بولنا شروع کر دیے اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، معاف کر دیں گے۔ ارے معاف کرنے والا اللہ ہی تو بول رہا ہے کہ مت کھاؤ، اس کا حکم نہیں مانیں گے اور اس سے معافی کی امید لگا کے رکھیں گے، اس کی بغاوت کریں گے، اس کی نافرمانی کریں گے اور پھر اس سے معافی کی امید بھی رکھیں گے۔ معافی کی امید تو آدمی تب رکھنا تب کہ نہ چاہتے ہوئے غلط ہو جائے، جان بوجھ کر غلطی کر رہا ہے، حرام خوری کر رہا ہے، پھر بھی معافی کی امید لگا رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، مثال کے طور پر کوئی بیٹا اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر اسے گالیاں دینے لگے، اسے چاٹا مارنے لگے، تماچا رسید کرنے لگے اور پھر یہ سوچنے لگے کہ یہ میرا باپ ہے، معاف کر دے گا، یہ تو بدتمیزی ہو گئی۔ غلطی سے باپ کو ہاتھ لگ گیا، غلطی سے زبان سے باپ کی شان میں کچھ نکل گیا، تب امید لگانا کہ اللہ مجھے معاف، میرا باپ مجھے معاف کر دے گا، تو سمجھ میں آتا ہے بدتمیزی جان بوجھ کے کر رہے ہو اور پھر یہ امید لگا رہے ہو کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے، تو پھر یہ سارے احکامات کس کے واسطے ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کے واسطے فرمانا چاہتے ہیں کہ جب نبیوں کو حکم ہے پاکیزہ غذا کا تو عام امتیوں کو بھی پاکیزہ غذا کا بدرجہ اولا حکم رہے گا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَعْمَلُوا صَالِحًا، نیک کام کرو۔ اس کا ربط یہ ہوا کہ جس کی غذا پاک ہوتی ہے اس کے اعمال بھی پاک ہوتے ہیں، جس کی غذا پاک نہیں ہوتی ہے اس کے اعمال پاک نہیں ہو سکتے۔ وجہ اس کی بزرگوں نے مثال سمجھائی، کمپنی سے پیٹرول کی بھی گاڑی نکلتی ہے، ڈیزل کی بھی گاڑی نکلتی ہے اور لکھا رہتا ہے پیٹرول کے ڈکی جہاں پر رہتی ہے پیٹرول ڈالنے کا وہاں پر یا تو پی لکھا رہے گا یا تو ڈی لکھا رہے گا، پی ہے تو پیٹرول ڈالو، ڈی ہے تو ڈیزل ڈالو۔ اگر کوئی عقل مند یہ کہے گا 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ رکھ کے گاڑی میں خریدا ہوں، میرے نام پہ رجسٹرڈ ہے، میں اپنے حساب سے جو ڈالنا چاہوں ڈالوں گا، کمپنی جو بولے گی وہ میں سننے کا تھوڑی پابند ہوں، میں کمپنی کا غلام نوکر تھوڑی ہوں، اب گاڑی میری ہو گئی میں اپنی مرضی سے چلاؤں گا۔ اب پیٹرول کی گاڑی میں ڈیزل، ڈیزل کی گاڑی میں پیٹرول ڈالے گا تو چند دنوں کے بعد انجن خراب ہوگا اور پیچھے سے دھواں نکلنا شروع ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے انجن خراب بھی ہو جائے۔ ایسے ہی ہم جب اللہ نے مال دے دیا، وہ مال لینے کے بعد اب میرا مال ہے، میری مرضی ہے، میں جیسے چاہے استعمال کروں گا،
اب میں اس کا مالک ہوں، یہ سوچ کر حرام طریقے سے استعمال کرنا شروع کیا تو پھر نافرمانی نسل میں نکلنا شروع ہوگی۔ دھواں جیسے پیچھے سے نکلتا ہے ویسے نافرمانی اولاد میں نکلنا شروع ہوگی۔ بیوی نافرمان، بچے نافرمان، پڑوسی نافرمان، خاندان باغی ہو جائے گا۔ کوئی ہماری نصیحت اور بات سننے تیار نہیں، عزت اور قدر کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ وہ ہمارے ہی ٹکڑوں پہ کھا رہے ہیں، باپ کی ہی کمائی کھا رہے ہیں، لیکن باپ کی سننے تیار نہیں۔ شوہر کی ہی کھا رہی ہے، شوہر کی سننے تیار نہیں۔ اسی طرح سرپرست کی اور ذمہ دار کی ہی کھا رہے ہیں، لیکن اس کی سننے تیار نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں حرام نسل میں آ گیا ہے۔ تو اعمال صالحہ کی توفیق ملنا ہو تو آدمی کو حلال غذا کا اہتمام ضروری ہے۔ جس کی زندگی میں حرام آ گیا اب اچھے کاموں کی توفیق نہیں ملتی۔ کتنے لوگ بولتے ہیں کوشش کرتا ہوں فجر کو اٹھنا لیکن نہیں اٹھ پاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ سودی نظام سے چھوٹ جانا، توبہ کر لینا، لیکن نہیں چھوٹ پاتا ہوں۔ حرام جب تک زندگی میں رہے گا نیک کاموں کی توفیق نہیں۔ گھر پہ گھر بنا لیا، پلاٹ خرید لیا، ملکی خرید لیا، اپنے دکان بڑھا لیا، اپنا بزنس بڑھا لیا، آج تک حج کی توفیق نہیں ہوئی ہے۔ رمضان میں لاکھوں کا بزنس کر رہا ہے اور پروفٹ کما رہا ہے، لیکن روزے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ پتا چلا کمائی بہت ہو رہی ہے، عبادت کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملنا، حسن عمل کی اللہ کی طرف سے ہدایت نہ ملنا، زندگی میں حرام آ جانے کی نشانی ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من حلف علی یمین صبر، اگر کوئی آدمی کسی معاملے میں جھوٹی قسم کھایا، کیس عدالت میں گیا، قاضی کے پاس گیا، پنچایت میں گیا، وہاں پر آپ سے گواہی پوچھی گئی کہ بھئی آپ کی چیز ہے، کیا گواہ ہے، پروف کیا ہے، وہ جھوٹے گواہوں کو لایا، حرام کھا کر کھلانے والے 10,000 میں گواہی دینے تیار، 20,000 میں گواہی دینے تیار، عدالتوں کی سیڑھیوں پر، گیٹ پر، پارکنگ کے پاس ایسے حرام خور کھڑے ہوئے ملیں گے جن کے چہروں پہ داڑیاں بھی ہوں گی، ٹوپیاں بھی ہوں گی، شریف بھی نظر آئیں گے۔ ان کا صبح سے شام تک عدالتوں کے گیٹ کے پاس دھندا یہ ہے، اگر کوئی بھی آ کر پوچھے بھئی یہ گواہی دینا ہے اندر 5,000 ملیں گے، دے دو گے؟ بالکل تیار ہے۔ صبح سے شام تک 3 گواہی، 4 گواہی، 5 گواہی، دیکھا نہیں، حقیقت معلوم نہیں، حق اور سچ غلط کیا ہے معلوم نہیں، گیا اندر جھوٹی گواہی دے دیا، 10,000 لے لیا، آ گیا۔ صبح سے شام تک حرام کاموں پر جھوٹی گواہی دینا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں شرک کرنا اللہ کے نزدیک جتنا بڑا گناہ ہے، اس درجے میں اللہ کے نبی نے رکھ کر فرمایا جھوٹی گواہی دینا بھی اتنا بڑا گناہ ہے۔ اس درجے میں رکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ شہادت الزور، جھوٹی گواہی، گویا کہ اللہ کے نزدیک عبادت الاوثان، بتوں کی عبادت کے برابر درجہ شرک کا رکھتا ہے۔ تو باطل طریقے سے اگر قسم جھوٹی کھا لیا، گواہی جھوٹی دے دیا اور زمین اپنے نام کرا لیا، پراپرٹی اپنے نام کرا لیا، یقتطع بها مال امرئ مسلم، کسی مسلمان کا مال ہڑپنے کی نیت ہے، ہوا فیہا فاجر، جبکہ معلوم ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں، جھوٹے فیک سرٹیفکیٹ لگا رہا ہوں، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی تو اللہ ایسے بندے پر بہت غصے میں رہیں گے۔ چند نوالوں کی خاطر تم نے جو جھوٹی گواہی دی ہے، پتہ ہے اس سے کس بیوہ کا حق مارا گیا، معلوم ہے اس سے کتنے یتیم بچوں کی زمین ماری گئی، معلوم ہے اس سے کتنے کمزور لوگوں کی پراپرٹی ماری گئی، ان کی پراپرٹیاں یہ گنڈا، ایک لینڈ مافیا ہڑپ رہا تھا، ایک سیاسی گنڈا ہڑپ رہا تھا، تم نے جھوٹی گواہی دے کر اس کی حمایت کی اور یتیموں بیواؤں کا حق مارنے میں تمہارا سپورٹ رہا، اللہ قیامت کے دن غصے کی حالت میں رہیں گے۔ حساب کتاب شروع ہی نہیں ہوا۔ آپ جانتے ہیں اگر کلاس میں ٹیچر غصے میں آ جائے تو جب پورے کلاس میں 10 بچوں نے جرم کیا ہے اور 10 کے 10 کی پٹائی کرنا ہے تو استاذ کے سامنے جب غصے میں ہو تو پہلے مرحلے میں جو بچہ آئے گا تو اسے زیادہ پٹائی ہوگی، مارتے مارتے عام طور سے استاذ کا غصہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا ٹھنڈا پڑ جائے، جب 4-5 لوگ مار کھا لیں تو پھر اس کے بعد استاذ کو بھی رحم آنا شروع ہو جائے، لیکن پہلے مرحلے میں تو وہ غصہ ہوتا ہے۔ تو جب انسان ایسا جھوٹ بول کر کمانے والا
اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، ابھی حساب کتاب ہی نہیں ہوا ہے، اللہ پہلے ہی مرحلے میں اس پر غصہ ہے، اب آگے کا حساب کیا ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 138، دوسری روایت میں ہے من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی جھوٹ بول کر، جھوٹی قسم کھا کر، جھوٹی گواہی دے کر کسی مسلمان کا حق مار لیتا ہے، فقط اوجب اللہ لہ النار، پہلی سزا جیسے ہی جھوٹ بول کر کما لیا اللہ اس پر جہنم واجب کر دیتے ہیں، اوجب اللہ لہ النار، اللہ اس پر جہنم واجب کر دیتے ہیں۔ تھوڑا سا کاؤنٹر پہ کیش بڑھ گیا، کسی کو جھوٹ بول کر، ڈنڈی مار کر، ٹوپی پہنا کر کما لیا، ادھر تھوڑا مال بڑھ گیا، ادھر جہنم واجب ہو گئی ہے، پتہ نہیں چلا کہ وہاں جہنم کا کون سا درجہ میرے لیے واجب ہو چکا ہے۔ دوسری سزا وحرم علیہ الجنہ، اللہ ایسے جھوٹ بول کر کمانے والوں پر جنت حرام کر دیتے ہیں۔ فقال له رجل، ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی معمولی چیز میں اگر ہم جھوٹ بول دیں، جھوٹی گواہی دے دیں، جھوٹی قسم کھا لیں، معمولی چیز پر بھی اتنی بڑی سزا کہ جہنم واجب جنت حرام، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكٍ، اگرچہ کہ پیلو کے درخت کی چھال ہی کیوں نہ ہو، مسواک کی لکڑی پیلو کے درخت کی ہوتی ہے، ایک مسواک مارکیٹ میں کتنے ملتی ہے؟ 10 روپے، 15 روپے، 25 روپے، ایک مسواک کے برابر، مسواک کے چھلکے کے برابر بھی اگر تم نے کسی کا مال ناحق اور جھوٹ بول کر لے لیا تو بھی جہنم واجب ہو گئی، جنت حرام ہو گئی۔ دیکھ لیں مال کے سلسلے میں کتنی احتیاط شریعت سکھاتی ہے، کتنے لوگوں کا قرضہ لیا ہوا ہے، کتنے لوگوں سے ادھار باقی ہے، کتنے لوگوں کا حق باقی ہے، کتنے لوگوں کی وراثت باقی ہے، پڑوسیوں کی زمین لے چکا ہے، پارٹنر کا حق لے چکا ہے، کمپنی کو دھوکہ دے کے لوٹ چکا ہے، کسی جگہ کسی بڑے بزنس مین کا، کسی کمپنی کا سی اے بنایا گیا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنایا گیا، جھوٹ حساب دکھا کر اپنے ہی باس اور اونر کو لاکھوں اور کروڑوں ہڑپ چکا ہے، تو اب ایسے ایک پیلو کے مسواک کے چھلکے کا بھی اللہ کے یہاں حساب ہوگا، تو پھر آپ اندازہ کر لیں لاکھوں اور کروڑوں جو کھا چکے ہیں اس کا کیا حساب رہے گا۔ پھر بندے یہ کہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دیں گے، اللہ معاف کر دیں گے، یہ ساری حدیثیں جو اللہ ہمیں سنا رہے ہیں یہ کیا نعوذ باللہ مذاق ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ دوسرے اب ہم کسی کا مال لاکھوں روپے کھا کر یہ امید لگائیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں گے، اب جس کے لاکھوں روپے لٹ گیا ہے جو شخص، وہ اللہ سے کیا امید لگائے گا؟ وہ بدلے کی امید نہیں لگائے گا، وہ اللہ سے نہیں مانگے گا اللہ اس نے مجھے 10 لاکھ کا چونا لگایا، 20 لاکھ کا چونا لگایا، 40 لاکھ کا چونا لگایا، اس کو کبھی معاف نہیں کرنا، اس کو جہنم کے عذاب میں مبتلا کرنا، اس نے میری بیٹی کی شادی قریب تھی، میرے بچوں کی شادی قریب تھی، میرا گھر کا مسئلہ تھا، میرے بیٹوں کی پڑھائی کا مسئلہ تھا، ایسے موقع پر جھوٹ بول کر مجھے دھوکہ دیا ہے، تو جس کو تکلیف پہنچی ہے وہ کیا دعائیں اللہ سے کرے گا؟ ہم امیدیں لگا کے بیٹھے اللہ معاف کرے گا، جس کا لٹ گیا ہے وہ اللہ سے کیا منتیں اور دعائیں مانگتا رہے گا؟ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، تو بھی اللہ کا بندہ ہے، تو حرام کھا کے اللہ سے امید لگائے، وہ اپنا حلال گنوا کر اللہ سے امید نہ لگائے، وہ اللہ سے مطالبہ اور معاملہ کی درخواست نہ کرے، تو پھر اللہ کس کے حق میں فیصلہ کریں گے؟ علماء نے لکھا ہے شریعت 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 اخلاقیات۔ 5 چیزوں کا مجموعہ شریعت کا نام ہے۔ عقائد کا تعلق دل سے ہوتا ہے، ایک اللہ کو ایک ہونے کو مانو، رسول اللہ کو آخری نبی مانو، جنت جہنم کو مانو، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو مانو، یہ ماننا دل کا کام ہے، یہ ہاتھ پیر کا کام نہیں ہے، عقائد کا تعلق دل سے ہے۔ نمبر 2 عبادات، عبادات کا تعلق جسم کے اعضاء سے ہے، نماز، ہاتھ اٹھانا، جھکنا، سجدہ کرنا، روزہ، بھوکے رہنا، زکوٰۃ کما کر غریبوں کو دینا، حج، بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ، مینا مزدلفہ، عرفہ، وہاں کی حاضری، تو 4 بنیادی ارکان ہیں عبادات میں، یہ سب ہاتھ پیر کا کام ہے۔
لیکن نماز دن میں 5 مرتبہ، روزہ سال میں 1 مرتبہ، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ، حج زندگی میں 1 مرتبہ. اس کے بعد تیسرے درجے میں معاملات والا جو پہلو ہے وہ 24 گھنٹے انسان کے ساتھ لگا ہے، ہر دن لگا ہے، ہر ہفتے لگا ہے. آپ مسجد میں آئے، کسی کے بازو بیٹھے، اس کے ساتھ آپ کے اخلاق کیسے ہیں؟ آپ کسی سے کرائے پر لیے، مکان مالک ہیں، آپ کرایہ دار ہیں، آپ بزنس کرنے والے، بائر بیچنے والے ہیں، وہ خریدار ہے. ہر ایک قرضہ لینے والا، قرضہ دینے والا، وصولی کرنے والا، وصولی لینے والا، ہر شخص ایک دوسرے کے ساتھ صابن خریدو، پیسٹ خریدو، برش خریدو، سودا خریدو، ترکاری خریدو. ہر انسان کو کچھ نہ کچھ خریدنا، لینا دینا لگا رہتا ہے. پتہ چلا حج تو زندگی میں 1 بار، روزہ تو سال میں 1 بار، زکوٰۃ تو کس کس پہ فرض ہوتی ہے، لیکن معاملات تو ہر انسان کو 24 گھنٹوں میں سے کبھی بھی لگا ہوا ہے. کبھی بھی مجھے کچھ بھی خریدنا پڑ سکتا ہے. تو اب میں خریدار ہوں یا بیچنے والا ہوں تو میرا معاملہ شریعت کی روشنی میں کتنا صاف ہے. چوتھا درجہ ہے اخلاقیات کا. 5واں درجہ ہے معاشرت کا. بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، خاندان کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہے، اور عام مسلمانوں کے ساتھ میرے اخلاق کیسے ہیں. سچی بات یہ ہے عقائد والا پہلو، عبادات والا پہلو، یہ دونوں پھر بھی ہمارے مسلمان سماج میں کسی درجے میں قابو میں ہیں. علماء کی محنتوں کی برکت سے، بزرگان دین کی تربیت کی برکت سے، دعوت و تبلیغ کی جماعت کی محنت کی برکت سے کسی نہ کسی درجے میں ہمارے درمیان میں عقائد کا پہلو اور عبادات کا پہلو پھر بھی غالب ہے. مسجدیں آباد ہیں، چہرے سجے ہیں، سنت کی زندگی ہے. اس کے بعد کے جو 3 مرحلے ہیں، معاملات، اخلاقیات اور معاشرت، یہ 3 درجے میں 10% مسلمان بھی پابند نظر نہیں آئیں گے. 100 میں سے 10 مسلمان بھی زبان کے پکے ہوں، امانت میں خیانت نہ کرتے ہوں، وعدے کے سچے ہوں، جھوٹ نہ بولتے ہوں، ٹال مٹول نہ کرتے ہوں، وعدہ خلافی نہ کرتے ہوں، ڈنڈی نہ مارتے ہوں. ایسے اگر 100 میں سے 10 بھی مل جائیں تو بڑی غنیمت کی بات ہے. اور ایسے میں عقائد جس کے اچھے ہیں وہ بھی مبتلا ہے. پہلی صف کا جو نمازی ہے وہ بھی معاملات میں خراب ہے، اخلاق میں وہ بھی کباڑا بن چکا ہے، کچرا بن چکا ہے. ایسے میں کسی دیندار پر بھی بھروسہ کرنا مشکل ہے کہ اس کے پاس پیسہ دو، اس سے بزنس کرو، اس سے معاملہ کرو، یہ ہم محفوظ رہیں گے. ایسا کسی کے بارے میں امید لگانا ہی مشکل ہے. حتیٰ کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام بالفرض آ کر یہ بولیں کہ آپ اس بندے کے ساتھ پارٹنرشپ میں بزنس کر سکتے ہیں، تو بھی سوچ لو کہ حضرت جبرائیل اپنی جگہ پر سچے ہیں، لیکن یہ سچا ہے یا نہیں ہے میں نہیں بول سکتا ہوں. ایسی دنیا بن چکی ہے. حالانکہ حضرت جبرائیل آئیں گے نہیں، بولیں گے نہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ضرورت بھی نہیں ہے آپ کی بزنس کی اور پارٹنر کی. کہنا یہ کہ اگر کوئی سچا آدمی بھی گواہی دے لے پھر بھی ڈاؤٹ رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب چونا لگا دے گا، کب خالی کر دے گا، کب ٹوپی پہنا دے گا. دینداروں پر حتیٰ کہ ہم نے دیکھا علم کا لبادہ اوڑے ہوئے، علم کی نسبتیں لگی ہوئی، حافظ صاحب، عالم صاحب، فلاں صاحب کی نسبتیں لگی ہونے کے بعد بھی فکر مند ساتھی، دیندار ساتھی، تقاضوں پہ چلنے والا ساتھی، یہ لگے ہونے کے بعد بھی خانقاہوں کا ساتھی، بزرگوں کی خدمت میں رہنے والا مرید، ان سب کے حالات میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ معاملات میں یہ بھی مبتلا نظر آئے جھوٹ اور دھوکے میں. 90% ہو سکتے ہیں کہ ان بزرگوں سے جڑے ہوئے، صحیح محنت سے جڑے ہوئے، صحیح دینداری سے لگے ہوئے لوگ محفوظ ہوں، لیکن 10% کا باہر صورت احتمال باقی ہے. بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 60% کا احتمال ہے. کوئی خوف کی بات نہیں ہے. 40% بندے جو اللہ والوں سے جڑے ہوئے ہیں محفوظ ہیں، 60% وہ ان بزرگوں کا نام لے کر جھوٹ بول رہے ہیں. 40% بندے جو دینی محنتوں سے جڑے ہوئے ہیں اور محفوظ ہیں، 60% ان دینی محنتوں کا نام لے کر حرام خور بنے ہوئے ہیں. اور ان کی وجہ سے یہ بزرگان دین بھی بدنام، دین کی محنتیں بھی بدنام، علماء بھی بدنام. ابھی آپ کے ہی محلے میں غالباً 30-35 کروڑ کا چونا لگا کے گیا سارے مسلمانوں کو، اور کون نام لیبل مفتی صاحب بھی اس میں پیسہ انویسٹ کیے ہیں، فلاں مدرسے کے مفتی صاحب بھی انویسٹ کیے ہوئے ہیں. اب ہر کوئی
جا کے مفتی صاحب کو تھوڑے ہی پوچھے گا مفتی صاحب آپ بھی انویسٹ کریں, آپ بھروسہ دلاتے ہیں, آپ اعتماد دلاتے ہیں. ہم تو مفتی صاحبوں سے بھی کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کا کام فتویٰ دینا ہے, آپ کا کام پرچار کرنا نہیں ہے, آپ کا کام کسی بزنس والے کسی پارٹنر کے ساتھ مل کر اس کے بزنس کو پروموٹ کرنا نہیں ہے. کسی بھی دن وہ چونا لگائے گا تو آپ کا افتاء, آپ کا منصب بدنام ہو جائے گا. لوگ وہاں یہ نہیں بولیں گے میں نے بول دیا تھا دیکھو صاحب میں تو لگایا ہوں مجھے بھروسہ ہے. اب آپ کی مرضی ہے, لگانا لگاؤ نہ لگانا, میرا کیا تعلق. میں بزنس کرنے کے لیے مارکیٹ سے کسی کے پاس سے سبزی خریدتا ہوں تو آ کے تھوڑے بولیں گے مفتی صاحب آپ جہاں سے سبزی خریدتے میں بھی وہیں سے خریدوں گا. مفتی صاحب کسی دھوبی کے پاس کپڑے دھلاتے ہیں, مفتی صاحب آپ جہاں دھلائیں گے میں بھی وہیں دھلاؤں گا. آپ جہاں سے سودا ارے میرے پیچھے کیوں پڑے ہو, آپ کو جہاں اعتماد ہے وہاں جا کے کر لو نا. اتنا صاف بولنے کے بعد بھی جب آدمی ڈوب جاتا ہے تو بولتا ہے ہم نہیں لگانے والے تھے لیکن وہ مفتی صاحب پہ بھروسہ کر کے لگا دیے. ارے مفتی صاحب جب پروفٹ کمایا تو مفتی صاحب کو دیا تھا لا کے کہ آپ کے بھروسے پہ لگائے تھے تو اتنا پروفٹ آپ کے بھروسے پہ ملا, اس میں سے اتنے فیصد آپ کا بھی ہے. جب نفع کمایا تو مفتی صاحب کے سر پہ نہیں تھوپا, جب نقصان ہوا تو مفتی صاحب کے سر پہ تھوپ رہا ہے. اس واسطے مفتی صاحبوں کو بھی چاہیے کہ کسی بزنس والے کے ساتھ مل کر ہرگز اس کی طرفداری اور تائید نہ, بلکہ کسی دکان کی اوپننگ پر بھی مفتی صاحب کو نہیں جانا چاہیے. شروع میں تو وہ اوپننگ کرنے کے بعد فوٹو لے لے گا, دیکھو ہمارے دکان پہ شاہ صاحب آئے ہیں, ہمارے دکان پہ فلاں مفتی صاحب آئے ہیں, دکھا کے انویسٹروں کو جمع کرتے رہے گا. جب کافی بڑی تعداد جمع ہو جائے انویسٹر کی تو تالا ڈال کے نکل لے گا اور لوگ کہیں گے ارے ہم ان کی دکان پہ مفتی صاحب بھی گئے تھے بول کے گئے بھائی, شاہ صاحب گئے بول کے گئے بھائی, فلاں گئے کہ بول کے گئے. ارے وہ تو لٹیرا ہے, ان بزرگوں کے نام پہ لوٹ رہا ہے. جانا ہی نہیں چاہیے ایسی جگہوں پر جہاں پر کسی بھی طریقے سے آدمی کے لٹنے کا احتمال, لٹنے کا سبب بننے کا احتمال ہوتا ہے. بزرگوں کی دعائیں چاہیے, آؤ ان کی خانقاہ پہ آؤ, ان کے گھر پہ آؤ, ان کے مدرسے پہ آؤ, وہاں بیٹھے بیٹھے بھی دعا کریں گے تو سننے والی ذات اللہ کی ہے, وہ دعا قبول کر لے گا. دکان پہ آ کے دعا دینے کی ضرورت نہیں ہے. دکان پہ مفتی صاحب کو بلا کر فلاں بزرگ کو بلا کر ان بزرگ کے نام پر لوٹنا چاہ رہا ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ میں ایسے ہی بیان کی رو میں بولتے جا رہا ہوں, بلکہ اسی شہر میں ایسا بزرگوں کو مفتی صاحبوں کو بدنام کیا جا چکا ہے, وہ دیکھ کر بول رہا ہوں. تو 5 چیزیں عبادات, 5 چیزیں شریعت کا مجموعہ ہے. اس میں ان 5 چیزوں میں مسلمان عقائد اور عبادات میں کسی درجے درست ہے, معاملات معاشرت اور اخلاقیات میں بالکل کچرا بن چکا ہے, کسی دیندار پر بھروسہ کرنے کے قابل نہیں ہے. اس واسطے ہم بار بار کہہ چکے ہیں اس وقت سے لے کر مرنے تک بھی اگر کچھ پیسہ اللہ نے دیا ہے, کچھ پیسہ ملا اور کما چکے ہو, سرہانے رکھ کے سو جاؤ. پیسہ ملا ہے اپنے جیب میں رکھ کے سو جاؤ, پیسہ ملا ہے تو قرآن کے بکسے میں رکھ کے سو جاؤ, پیسہ ملا ہے تو کسی الماری میں رکھ کے سو جاؤ یا دفن کر کے سو جاؤ, لیکن اپنے قریب سے قریب آدمی کو بھی انویسٹمنٹ کے طور پہ ہرگز نہ دینا کہ میں آپ کا سلیپنگ پارٹنر بننا چاہ رہا ہوں, میں سوتے رہوں گا, آپ ورکنگ پارٹنر بن کے خوب ورک کرتے رہیں اور پیسہ کمانے کے بعد میں آپ کا داماد ہوں, میں آپ کا بیٹا ہوں, میں آپ کا بہنوی ہوں, مجھے کما کے آپ پروفٹ دیتے رہو. جو بھی اس طرح کی حماقت کرے گا وہ ایک نہ ایک دن بہر صورت نقصان اٹھائے گا. چاہے اس پارٹنر میں اگر حتیٰ کہ مثال ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, اگر بالفرض میں بھی کوئی بزنس شروع کروں, میں بھی کوئی نیا بزنس شروع کروں اور اعلان لگاؤں تو مجھ پر بھی بھروسہ کر کے انویسٹ کرنا غلط رہے گا. اس واسطے کہ میں جس پہ بھروسہ کروں گا وہ صحیح نکلے گا کہ غلط نکلے گا, کیونکہ کمپنی میں خود پروڈکٹ بنا کر تو نہیں بیچوں گا, میں بھی کسی سے خریدوں گا. میں جہاں سے انویسٹ کیا اس نے مجھے چونا لگایا اور میں خالی پیدل ہو گیا تو اب ساری پبلک بول رہی ہے ارے خطیب صاحب تھے, صاحب 15 سال سے خطابت کر رہے تھے, اتنا بول رہے تھے اتنا بول رہے تھے, وہی لٹ گئے وہی لٹا دیے. کسی پر بھروسہ کر کے انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو خود ٹھیلا لگا لو, بنڈی لگا لو, چڈیاں لا کے بیچ لو, پیمپر لا کے بیچ لو, لیکن کسی کے حوالے کرو گے تو لامحالہ نقصان اور گھاٹا اٹھاؤ گے. اور حال یہ ہو چکا ہے جو بندے عقائد میں درست ہیں, کسی درجے معاملہ عبادات میں درست ہیں,
نمازی ہے، داڑھی ہے، دعوت کی دین تبلیغ کی محنتیں ہیں، بزرگوں کی صحبتیں ہیں. ارے اللہ کے بندے اس چہرے پر تو بھروسہ کرتے ہیں لوگ، اس چہرے کو دیکھ کر تو لوگ اللہ یاد کرتے ہیں. ایسے چہرے رکھ کر تو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. لیکن حال یہ ہے کہ ایسی عبادات میں مبتلا لوگ بھی دھوکے کی صف میں پہلے کھڑے ہیں، فراڈی بننے میں پہلے کھڑے ہوئے ہیں. اور لوگ بولتے ہیں ہمیں نہیں بولنا، ہمیں الزام نہیں دینا، ہم نے ایسا نہیں سکھایا، ہم نے ویسا نہیں سکھایا. سکھایا کہ نہیں سکھایا، لیکن تمہارا نام لے کے تمہیں بدنام کر رہا ہے. شرم نہیں آتی؟ اس کے معاملات کی صفائی کے لیے بولا نہیں کرتے، سدھارا نہیں کرتے. اور جب بولا کرتے ہیں تو بولتے ہیں کہ ہمارے پاس منکرات پہ بولنے کی اجازت نہیں ہے، ہمارے پاس منکرات پہ بولنے کی اجازت نہیں ہے. جب چونا لگ جائے گا، لٹ جائے گا، حرام لوٹ کے لے جائے گا، تب اس کے بعد آئیں گے مول صاحب اب کیا کرنا چاہیے؟ اب کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور تسبیح لے کے گنتے بیٹھنا چاہیے، اور مسلح بچھا کے روتے رہنا چاہیے. اب کچھ کیا ہوگا؟ شریعت نے کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم بھی کرتے ہو، برائی سے منع بھی کرتے ہو. دونوں کام کرتی ہے یہ امت. صرف بھلائی کا حکم دینا نہیں، مثالوں سے سمجھانے ہو. مثالیں قرآن کی اللہ کو بھی معلوم ہے، رسول اللہ کو بھی معلوم ہے. قرآن کے مقابلے میں مثالیں لانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے دونوں ذمہ داریاں مسلمانوں پہ رکھی ہیں. تو ایک جماعت اگر تامرون بالمعروف کا کام کرتی ہے تو دوسری جماعت علماء کی یہ نہیں عن المنکر کا کام کرتی ہے. یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے، یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے کہ اچھائی کا حکم کرو تو برائی سے روکنے کا بھی کام کرو. کون سا ڈاکٹر ہے دوائی دینے کے بعد یہ نہیں بولتا کہ یہ پرہیز کرو، یہ مت کھاؤ، اس سے بچو؟ وہ ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے. جیسے کھانے کا ترغیب کے لیے دوائیاں دیا، ویسے بچنے کے لیے پرہیز بھی بتایا. ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے موقع پر جو لوگ عبادات میں کامل ہیں اگر وہ معاملات میں صاف نہیں ہیں تو یہ یاد رکھ لینا چاہیے معاملات کی خرابی عبادات کو دیمک کی طرح کھا لے گی. پتہ نہیں چلے گا کہ میری نماز کا ثواب کب غارت ہو گیا، پتہ نہیں چلے گا میری دین کی محنتوں کا ثواب کب غارت ہو گیا، پتہ نہیں چلے گا کہ میرے روزوں عبادت تلاوت کا ثواب کب غارت ہو گیا، پتہ نہیں چلے گا کہ میرے بیانات، میرے درس و تدریس اور میری دین کی محنتیں، ان سب کا ثواب کب غارت ہو گیا، جب انسان معاملات میں صاف نہیں رہے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اصلحوا سرائرکم، لوگوں اپنے اندرون کو درست کر لو، دل صحیح کر لو، تقوی پیدا کر لو، معاملات کی صفائی پیدا کر لو. تصلح علانیتکم، اللہ تمہارا ظاہر بدل دیں گے. جو ظالم تم پر مسلط ہوتے ہیں، قوانین تم پر مسلط کیے جاتے ہیں، وقف بورڈ میں ناحق غلط بل پاس کر دیا جاتا ہے، عدالتوں کے چکر کاٹنے کے بعد بھی ظالموں کی طرفداری کی جاتی ہے، یہ سارے ظاہری طور پر ہونے والے ظالمانہ معاملات اللہ سب درست کر دیں گے. تم اپنے اندر کو درست کر لو. اندر کا فرعون جو بیٹھا ہوا ہے، اندر کا جو قارون بیٹھا ہوا ہے، اندر کا جو حامان بیٹھا ہوا ہے، اس کو مسلمان بنا لو. اللہ باہر کے قارون، فرعون، حامان کو مسلمان بنا دیں گے. وَعْمَلُوا لِآخِرَتِكُمْ تُكْفَوْا دُنْيَاكُمْ، اپنی آخرت کی فکر کرو، اللہ تمہارے دنیا کے مسائل حل کر دیں گے. بندہ آخرت بھولا ہوا ہے تبھی حلال حرام کی تمیز کے بغیر کما رہا ہے. حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسالہ قشیریہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 236، حلال کسے کہتے ہیں، مال حلال کیا ہے جسے ہمیں اختیار کرنا چاہیے؟ فرمایا هو الذی لا یعصی اللہ تعالی فیہ، حلال مال وہ ہے جس کو کماتے ہوئے اللہ کے حکم کو نہ بھولا جائے. حلال مال وہ ہے جس کو کماتے ہوئے اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، وہ مال حلال ہے. اب دیکھ لو، کماتے ہوئے میں اللہ کو نہیں بھولا ہوں، روزی دیتے ہوئے اللہ نے مجھے نہیں بھولا، گاہک بھیجتے ہوئے اللہ نے مجھے نہیں بھولا، دولت دیتے ہوئے اللہ نے جب دولت تقسیم کی تو اللہ نے مجھے نہیں بھولا، اور میں مال کماتے ہوئے اللہ ہی کو بھول گیا جس نے مجھے یہ دولت دی، یہ روزی دی ہے. ہم صحابہ کے واقعات دیکھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، علاج کے لیے حکیم کے پاس گئے. تو اس زمانے میں ڈاکٹر نہیں ہوتے تھے جڑی بوٹی کے علاج کرنے والے، تو انہوں نے کہا، حکیم صاحب نے کہا کہ آپ کی بیماری میں شہد سے علاج ہو سکتا ہے، آپ شہد استعمال کریں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا کا حکمران، اللہ کے نبی کے بعد جس کی نبوت مل سکتی تھی تو وہ اس قابل تھے. ایسے جلیل القدر صحابی
گھر میں شہد رکھا ہوا نہیں ہے، بیت المال میں رکھا ہوا ہے جو عام پبلک پراپرٹی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، ممبر پر تشریف لائے، لوگ جمع تھے، ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان کیا۔ کیا اعلان فرمایا؟ ان اذنتم لی فیہا اخذتہا وإلا فإنہا علی حرام فاذنوا لہ فیہا۔ تاریخ دمشق میں لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، میں بیمار ہوں، اگر تم مجھے اجازت دو گے تو میں بیت المال کا شہد استعمال کروں گا، اور اگر اجازت نہیں دو گے تو میں اسے اپنے لیے حرام سمجھتا ہوں۔ لوگوں نے اجازت دی، تب جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کا شہد استعمال کیا۔ غور کریں، پوری دنیا کا حکمران، بیماری کی حالت، شہد جیسی معمولی چیز اس کے لیے بھی پبلک سے اجازت لے کر استعمال کر رہے ہیں۔ اب تو اوقاف پر کتنے حرام لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، رشوت لے کر، فیلیں آگے بڑھا کر، زمینات بیچ کر، مسجد کی پراپرٹیاں بیچ کر، اوقاف کی زمینیں بیچ کر کھا رہے ہیں، پھر بھی احساس تک بھی نہیں ہو رہا ہے۔ کہاں وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شہد کا خطرہ لینے کے لیے بھی اجازت، اور کہاں پر فیلیں بڑھائی جا رہی ہیں، ایئرپورٹ بنا دیے گئے، مالداروں کے حوالے کر دیے گئے، زمینیں ہڑپ لی گئیں، کالجز بنا دیے گئے، لوٹروں اور لینڈ مافیا کے حوالے اوقاف کی زمینیں ہوتی جا رہی ہیں۔ مسجد کی زمینیں اور ملگیاں قبضے مسلمان کر بیٹھے ہیں، اور کرایہ اسے 200 500 50 روپے دے رہے ہیں، 50 ملگیاں ایک مسجد کی، اور جس کا کرایہ 50 روپے 25 روپے باپ دادا کے زمانے سے دیتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اس سے کروڑوں روپے کما کر اپنی نسلوں کو پال رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی سے زمین خریدا، بزنس ہو گیا، پیسہ دینے کے لیے 1 ہفتہ 10 دن کا مہلت مانگی گئی، مہلت مل گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسہ دینے کے لیے جب اس آدمی کے پاس گئے تو نہیں ملا، تلاش کرنے لگے، 2-4 مہینے گزر گئے، ملاقات ہی نہیں کر رہا ہے۔ اتفاق سے گلی سے آتے ہوئے نظر پڑ گئی، آواز دے کے روکا، بھائی کیا بات ہے، پیسہ تمہارا میرے پاس رکھا ہوا ہے، یہ لے لو زمین کا پیسہ۔ وہ کہنے لگا، نہیں میں پریشان ہوں، نہیں لے سکتا۔ کیا وجہ ہے؟ مجھے بیچنے کے بعد احساس ہوا کہ میں بہت سستے میں بیچ دیا، مجھے ایسا سستے میں نہیں بیچنا چاہیے تھا، اب میں واپس بھی نہیں کر سکتا چونکہ میری بات زبان دے چکا ہوں، اور جب آپ راضی نہیں ہوں گے تو میں اپنی زمین واپس نہیں لے سکتا، اس لیے میں چھپتے پھر رہا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے بندے اس میں کون سی بڑی بات ہے، زمین بیچنا نہیں ہے تو اپنی زمین واپس رکھ لو، بیچنا ہے تو پیسے لے لو، اتنی سی بات کے لیے تم منہ چھپاتے پھر رہے ہو۔ اس کے بعد حدیث سنائی، کیا سنایا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ادخل اللہ عز وجل الجنت رجلا، اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کریں گے، کان سہلا مشتریا و بائیا، جب بزنس میں کچھ بیچتا ہے تو بھی سامنے والے کا فائدہ دیکھتا ہے، خریدتا ہے تو بھی سامنے والے کا فائدہ دیکھتا ہے، قاضیا مقتضیا، اگر کسی کو پیسہ دیتا ہے تو بھی سامنے والے کی راحت دیکھتا ہے، پیسہ اصول کرتا ہے تو بھی سامنے والے کی راحت دیکھتا ہے، اللہ ایسے بندے کو جنت میں داخل کریں گے۔ اب تمہارا فائدہ اس میں ہے کہ تم زمین نہ بیچو تو ٹھیک ہے نہ بیچو، لیکن میں واپس کر دے رہا ہوں، اس برکت سے اللہ مجھے جنت میں داخل کریں گے۔ آج ہوتے ڈیل ہو چکی ہے، آج تو زمین کے بزنس تو ایسے ہوتے ہیں، ایک کو بیچے گا، پھر دوسرے کو بیچے گا، تیسرے کو بیچے گا، چوتھے کو بیچے گا، باپ کی جائیداد سمجھ کر بیچتے رہے گا، 4-5 کو چونا لگا کے نکل جائے گا، حرام خور نسلوں کو حرام سے پالتے رہیں گے۔ کہاں سے ایسے لوگوں کی اولاد کہاں کندھا دے گی، کہاں فاتحہ پڑھے گی؟ وہ فاتحہ پڑھے بھی تو کون سا قبول ہوگا، چونکہ خون کا خطرہ وہ حرام کا جا رہا ہے نسل میں۔ حضرت یونس بن عبید رضی رحمت اللہ علیہ تابعی گزرے ہیں، کیسا ان لوگوں کے معاملات کا تعلق تھا۔ ایک خاتون ان کے پاس آئی، ریشم کا جبہ لے کر آئی بیچنے کے لیے، پوچھا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہنے لگے، وہ عورت کہنے لگی 500 درہم میں بیچ دوں گی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں تھوڑا مہنگا لگتا ہے، اور زیادہ میں ہونا چاہیے، 600 درہم دے دو۔ نہیں اور تھوڑا مہنگا ہونا چاہیے، 700 درہم دے دو۔ خریدنے والا قیمت بڑھا رہا ہے تو 700 پہ آ کے کہنے لگی آپ لے رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں؟ تو حضرت یونس بن عبید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں اس کی قیمت بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے 800 درہم دے دو۔ نہیں تھوڑا اور مہنگا ہونا چاہیے۔ 1000 درہم پر لا کر کھڑا کیا اور کہا کہ 1000 درہم پہ بیچنا ہو تو بیچو۔
ورنہ کوئی بات نہیں ہے. 1000 درہم دے کر خریدا. وہ بیچنے آئی تھی 500 میں اور یہ 1000 درہم تک بڑھا کر خرید رہے ہیں. پھر کہنے لگے بیچنے والی کو اس کی اصل قیمت کا پتہ نہیں تھا اور میں تاجر ہوں, میں اس کی اصل قیمت جانتا ہوں. خریدار کو بھی دھوکے میں رکھ کر نہیں خریدنا چاہیے, خریدار کو بھی دھوکے میں. اب زمین کی بزنس کرنے والے دیکھ لو, ارے کہاں جاتی صاحب زمین, یہ نہیں بکتی صاحب, نہیں خریدتے صاحب. بیچنے والے کو مجبور کر کے قیمت گھٹائیں گے اور اس کے بعد بیچنے کے بعد جیسے دوسرے دن پہ ڈبل, اس کے بعد 50,000 میں خریدا تھا 60,000 میں, 70,000 میں, 80,000 میں بیچ رہا ہے. ارے کل تو بول رہے تھے نہیں جائے گی, آج تو دوسرے دن ہی چلی گئی. پتہ چلا بیچنے والے کو ہی دھوکے میں رکھ کے بیچ رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس اسرائیلیات کے واقعات میں سے ہے. قبرستان پر سے گزر ہوا, ایک قبر پر کھڑے ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز دی, قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. قبر سے مردہ نکلا. پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا مزدور ہوں, مالی ہوں. زندگی جب تھی تو لوگوں کے تھیلے اٹھا کر, ان کا بوجھ اٹھا کر اپنا گزارا کرتا تھا. کیا حال ہے؟ کہنے لگا ایک بار کسی کی لکڑیاں مزدوری میں اٹھا کر جا رہا تھا, دانتوں میں خلال کرنے کی ضرورت پڑی تو ایک لکڑی توڑ کر اس کے کنارے سے میں نے اپنے دانتوں میں خلال کر لیا. مجھے صرف اٹھانے کی ذمہ داری تھی, لکڑی توڑ کر استعمال کرنے کا حق نہیں تھا. اتنی چھوٹی سی چیپ میں نے استعمال کر لی, جب سے مرا ہوں اس وقت سے اب تک اس کا حساب دے رہا ہوں. وہ معمولی سا خلال لے لینے پر جب سے مرا ہوں اس وقت سے لے کر اب تک حساب دے رہا ہوں. اب تو مسجد کا پانی بھی لے لو, لوگوں کا کرنٹ بھی لے لو, ان کے پارکنگ کی زمین بھی لے لو, وہاں کی سامان بھی لے لو, اس کے بعد بھی کہتے پھریں گے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ واقعات اللہ کیوں سنا رہے ہیں؟ انبیاء کو کیوں دکھا کر امت کو پیغام دے رہے ہیں؟ معمولی سی چیز پر بھی اللہ پکڑ سکتے ہیں, بازو والے کا حق ہے. حضرت حسان بن ابی سنان رحمت اللہ علیہ بڑے تابعین میں سے, تبع تابعین میں سے گزرے ہیں. زندگی کا عالم یہ تھا, نہ چت لیٹا کرتے تھے, نہ مرغ مسلم مزیدار غذائیں کھایا کرتے تھے, نہ ٹھنڈا پانی پیا کرتے تھے. 60 سال تک ایسے ہی بہت تقوی کے ساتھ زندگی گزاری. انتقال ہونے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا اللہ نے کیا برتاؤ کیا؟ کہنے لگے خیرن الا انی محبوس عن الجنہ, اللہ نے معاملہ تو میرے ساتھ اچھا ہوا لیکن جب سے انتقال ہوا ہوں ابھی تک جنت میں جانے کا موقع نہیں ملا ہے, جنت سے روک دیا گیا ہوں. کیوں روک دیا گیا ہوں؟ زندگی کیسے گزری؟ ٹھنڈا پانی تک زندگی بھر نہیں پیا, بستر پر چت نہیں سویا, ایسی تقوی طہارت کے ساتھ زندگی گزاری. کیوں جنت سے روک دیے گئے؟ بِعِبْرَةٍ اسْتَعْمَرْتُهَا فَلَمْ أَرُدَّهَا, ایک آدمی سے میں نے سوئی لی تھی عاریت کے طور پر, کپڑے سینا تھا, پھر وہ سوئی اسے واپس نہیں کر سکا, اس سوئی کے بدلے آج تک بھی جنت میں داخلہ نہیں ملا. ایک سوئی لے لینے پر اب 100 گز زمین ہڑپ لو, 50 گز زمین ہڑپ لو, ہزاروں لاکھوں روپے قرضہ لے کر واپس نہ لوٹاؤ, بہنوں کی میراث کھا کے واپس نہ لوٹاؤ, لوگوں کے معاملات میں جھوٹ اور دھوکہ دیتے رہیں تو پھر کیا حال ہوگا؟ بصرہ کے حالات میں لکھا ہے, وہاں کے بزرگان دین جو تجارت کیا کرتے تھے, حال یہ تھا ایک بزرگ نے جہاز کے ذریعے سے اپنا اناج بھیجا بصرہ وہاں بیچنے کے لیے, اور خط لکھ کر بھیجا جس دن یہ اناج پہنچے اسی دن یہ سارا فروخت کر دینا. لیکن جس دن بھیجا وکیل نے یہ دیکھا کہ آج مارکیٹ بہت ٹھنڈا ہے, قیمت بہت کم ہے, تو اس نے اس دن نہیں بیچا, روک لیا. ایک ہفتے کے بعد جب ریٹ بڑھا تو اس کے بعد وہ اناج بیچا. اور شریعت میں اناج جب ضرورت کھانے کی چیزیں ہیں اسے اسٹاک کر کے رکھنے کی اجازت نہیں ہے, یہ گناہ کی بات ہے. ایک ہفتے تک روک لیا, اس کے بعد 4 گنا فائدے سے بیچا, بہت نفع ہوا, خوش ہو کر اپنے باس کو خط لکھا کہ بہت فائدہ ہوا ایک ہفتے کے بعد بیچنے پر. تو انہوں نے جواب میں کیا لکھا؟ قد کننا قنعنا ان نربح الثلث مع سلامت دیننا, اللہ کے بندے اگر ہم 1/3 بھی فائدہ کما لیتے, ہمارا دین صحیح سالم رہتا, تو ہم اس بات پر بہت خوش تھے کہ ہمیں 100 روپے میں سے 30 روپے فائدے میں مل رہے ہیں, بہت خوشی کی بات ہے. 70 روپے لگائیں, 30 روپے فائدے میں مل رہے ہیں, بہت نفع ہے. لیکن تم نے 100 روپے کی چیز کو 400 روپے میں بیچ کر فائدہ تو بہت کما لیا لیکن ہمارا دین خطرے میں ڈال دیا. اب سنو, اذا آتاک کتابی, جب میرا یہ لیٹر اور میسیج تمہیں پہنچے, فخذ المال کلہ, میرا پورا مال, اصل, پروفٹ, جو کچھ بھی تم نے کمایا ہے وہ سارا کا سارا جمع کر کے فتصدق به علی فقراء اہل البصرہ,
بصرہ کے تمام فقیروں میں صدقہ کر دینا۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ صدقہ کر دینے پر ثواب ملے کہ نہ ملے، لیکن اللہ کی طرف سے پکڑ نہ ہو، بس یہ ہونا چاہیے۔ کس بات پر؟ کہ میں نے اناج اسٹاک کر کے رکھ کے بیچا ہے، اس سے لوگوں کا نقصان ہوا۔ 100 روپے میں بکنے والی چیز 400 روپے میں بکی ہے تو خریدار کا نقصان 300 روپے کا ہو گیا۔ ایسی وہ تجارت کر کے، اصل بات تو یہ ہے کہ جس آدمی کے اندر قناعت ہو، حرص لالچ نہ ہو، تو پھر وہ ایسے آدمی کو یہ سارے واقعات سبق دیتے ہیں کہ مجھے پھونک پھونک کر کمانا چاہیے۔ میں میرے بیٹوں کو جو کھلا رہا ہوں وہ بکری کا دودھ پلا رہا ہوں یا خنزیر کا دودھ پلا رہا ہوں، یہ سوچ کر پلانا چاہیے۔ میں اپنی اولاد کو بکری کا گوشت کھلا رہا ہوں یا کتے کا گوشت کھلا رہا ہوں، گوشت دونوں بھی ہیں، ایک حلال ہے دوسرا حرام ہے۔ جو لقمہ میری نسل کے پیٹ میں اتر رہا ہے، اگر میں محتاط طریقے سے کماؤں گا وہ حلال کھائے گی، فرمانبردار بنے گی، حرام کھائے گی اللہ کی باغی اور نافرمان بنے گی۔ من لم يصحبه الورع اکل رأس الفیل ولم یشاء۔ سنو، اگر کوئی بندہ حرام خوری پہ اتر آئے، تقوی طہارت نہ ہو، اگر وہ دسترخوان پر بیٹھ کر 2 روٹی نہیں، ہاتھی کا سر بھی کھا لے تو بھی پیٹ نہیں بھرے گا۔ اس واسطے حرام کھانے والوں کو دیکھ لو، ذاتی مکان 4 بن گئے، ملگیاں بن گئی، جہاں بیٹھے وہاں پر کرائے پہ کرائے آ رہے ہیں، پھر بھی حرام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارے حرام کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مجبور ہو، نوالے کے محتاج ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، دیا ہوا اللہ کا بہت ہے، لیکن اندر حرام اتر چکا ہے، اس واسطے اب حرام سے توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے، ایک آدمی پین سے کچھ لکھ رہا تھا، انک کا زمانہ تھا، پین سے انک کبھی زیادہ نکل گئی تو پیپر پہ پھیل گئی، اب اسے ہاتھ سے نہیں پوچھ سکتے، پورا پیپر خراب ہو جائے گا۔ ہلکی سی باریک بالو آتی ہے، ریتی، وہ اگر ڈالیں گے تو وہ اسے چوس لیتی ہے۔ بازو والے کی دیوار سے تھوڑی سی ریتی نکال کر اس کاغذ پر ڈالا، خیال آیا ارے اس کی اجازت ہی نہیں لیا ہوں، پھر ارے اتنی سی بالو کے لیے کیا اجازت لینا ہے، تھوڑی سی ریتی کے لیے کیا پوچھنا ہے۔ جیسے یہ خیال آیا، غیب سے آواز آئی، سیعلم المستخف بالتراب ما یلقاہ غدا من طول الحساب۔ سنو، تھوڑی سی ریتی لے کر معمولی سمجھتے ہو، کل اسی ریتی کا حساب دینے میں سالوں لگ جائیں گے، تب پتا چلے گا کہ ریتی معمولی تھی کہ بہت بڑی تھی۔ یہ معمولی سی ریتی تھی کہ بہت بڑی تھی۔ گھر بناتے وقت دوسروں کی اینٹ چرا لیا، دوسروں کا گارا مٹی چرا لیا، دوسروں کی راٹ چرا لیا، دوسروں ہوٹل سے کھانا چرا کے لے گیا، سودے کی دکان سے سودا چرا کے لے گیا، معمولی سی ریتی پر اللہ سوال کر لیتے ہیں، تو چور کہاں کہاں سے چرا رہا ہے، اللہ کتنا سوال کریں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک سبزی بیچنے والے کے پاس آئے، گھر میں خرچہ نہیں چل رہا تھا، فاقہ تھا، آ کر سبزی بیچنے والے سے کہا قرضہ چاہیے۔ اس نے کہا کہ گارنٹی کیا ہے؟ تانبے کا برتن تھا، وہ اس کے حوالے کیا، یہ گروی رکھ لو، اس کے بعد جب میں قرضہ لوٹا دوں گا تو میرا تانبے کا برتن مجھے دے دینا۔ ٹھیک ہے، تانبے کا برتن رکھ لیا، قرضہ لے لیے۔ چند دنوں کے بعد اس کا قرضہ لا کر واپس کرنے لگے، تانبے کا برتن پوچھا تو اس نے 2 برتن لا کے سامنے رکھے، آپ کا کون سا ہے آپ لے لیجئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا مجھے دونوں میں سے میرا کون سا ہے مجھے پہچان نہیں ہے، تو دیکھیے آپ کا کون سا ہے وہ لے لیجئے۔ تو امام احمد نے فرمایا میں اس آشمائی اس میں کھرا نہیں اتر سکتا، پیسے بھی رکھ لو، تانبے کا برتن بھی رکھ لو، مجھے نہیں چاہیے۔ اس نے کہا نہیں صاحب رکیے، میں آزما رہا تھا، یہ آپ کا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا میں ایک بار دے چکا ہوں، واپس نہیں لوں گا، تمہارا قرضہ بھی تمہیں، تمہارا برتن بھی تمہیں سلامت۔ گروی رکھی ہوئی چیز واپس نہیں لی تاکہ میری ہو کہ کسی اور کی نہ آ جائے۔ اب تو مکان رہن پہ لے رہے ہیں، دکان رہن پہ لے رہے ہیں، حرام طریقے سے لے رہے ہیں۔ علماء بتا رہے ہیں یہ حرام طریقہ ہے رہن پہ لینے کا، رہن پہ دینے کا، حلال طریقے موجود ہیں۔ خود عاجز کی 100 صفحات پر لکھی ہوئی کتاب ہے، رہن پر لینے کے جائز شکلیں، 5 6 شکلیں علماء نے جائز لکھی ہیں۔ لیکن ہے کوئی اللہ کا بندہ جو آ کے علماء سے پوچھے کہ حلال شکل رہن پہ لینے دینے کی کیا ہے؟ ایک بندہ آیا پورے عرصے میں پوچھنے کے لیے ہم حلال طریقے سے رہن کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، بچنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں حرام سے، تو اللہ حرام حلال کے راستے دکھائیں کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے رکے، قیمتی گھوڑا تھا، باہر رکھا اور نماز پڑھنے کے لیے اندر آئے، باہر جب نکل کے دیکھا تو وہ گھوڑا
کسی دوسرے کے کھیت میں چر رہا ہے، وہیں کھڑے کھڑے آگے سفر کرنا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا جب میرا جانور کسی اور کی غذا کھا لیا اب وہ میرا نہیں ہو سکتا، اس کے پیٹ میں حرام کی چلی گئی، وہ اجازت کے بغیر کھا رہا جا کے، مجھے اجازت لینا چاہیے تھا، اب میں اس پر سواری نہیں کروں گا۔ وہ کھیت والے کو ہی وہ جانور حوالے کر دیا، دوسرا جانور خرید کے آگے سفر کیا۔ اب ہم دیکھ لیں، حکومت کا کرنٹ چوری پہ لے لیں، دکانیں چلا لیں، اس میں عبادت کریں، تہجد پڑھیں، دعائیں کریں، تہجد میں مزہ آ رہا ہے، لیکن کرنٹ کی چوری سے بنائے گئے لائٹ سے اور فین سے آ رہا ہے، حرام سے لی ہوئی اے سی سے آ رہا ہے۔ وہ دعائیں ایک بالش سر سے اوپر نہیں جائیں گی جہاں پر چوری اور حرام کا زندگی میں آ جائے۔ حکومتیں ظالم ہیں، ظالم حکومتوں کے ظلم کا سوال اللہ ان سے کریں گے۔ حجاج بن یوسف کے ظلم کا سوال اللہ حجاج سے کریں گے، ہماری چوری کا سوال اللہ ہم سے کریں گے۔ اس وقت کے وزیر اعظم کے ظلم کا سوال، اس وقت کے سی ایم اور پی ایم کے ظلم کا سوال اللہ اس سے کریں گے، اس وقت کے مسلمان کی چوری کا سوال اللہ مسلمان سے کریں گے۔ اس کے ظالم ہونے سے ہمارے لیے چوریاں حلال نہیں ہوں گی، اس کے دجال اور فرعون بن جانے سے ہمارے لیے جھوٹ حلال نہیں ہو جائے گا، ہم سے ہمارے گناہ کا سوال کیا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہی واقعہ ہے، سوکھی روٹی کھاتے تھے، تیل نہیں لگاتے تھے، روٹی تیل والی نہیں تھی، پراٹھا کھاتے تھے۔ ایک بار پراٹھے کے تیل لگا ہوا آیا، پوچھا کہاں سے ہے؟ گھر والوں نے کہا بیٹے کے پاس تھا تیل، تو اس بیٹے سے، آپ کا ہی بیٹا ہے، اس بیٹے سے ہم نے تیل لے کر یہ روٹی ڈالی ہے۔ امام احمد نے فرمایا میرا بیٹا چند عرصے حکومت کی طرف سے قاضی بن کر رہا اور حکومت کی سیلری ملتی رہی اور حکومتوں کا پیسہ مجھے ڈاؤٹ فل لگتا ہے، تو میرے بیٹے نے چند سالوں تک وہاں کی نوکری کی ہے تو اس کے پیسے پر بھی مجھے ڈاؤٹ ہے، اس واسطے اب یہ روٹی میں استعمال نہیں کروں گا، یہ روٹی رکھ دو۔ اگر کوئی فقیر مانگنے والا آئے تو اس فقیر کو یہ بول کر دینا کہ اس میں جو آٹا ہے وہ امام احمد بن حنبل کا ہے اور جو تیل لگا ہے وہ تیل ان کے بیٹے کا ہے اور ان کے بیٹے کی کمائی پر خود باپ کو اطمینان نہیں ہے، یہ بول کر دینا۔ حالانکہ بیٹا کیسا تھا؟ اتنا متقی پرہیزگار تھا کہ باپ کے دہلیز پر چارپائی ڈال کر سو جاتا، ہو سکتا ہے کہ میرے باپ کو رات میں کچھ خدمت کی ضرورت پیش آئے، میں اپنے مکان میں سویا ہوں اور باپ مجھے پکارنے سے رہے، اس لیے میں دہلیز پر سویا رہوں گا، جب پکارے میں خدمت کے لیے تیار ہو جاؤں۔ ایسا فرما بردار بیٹا، لیکن باپ کے تقوی کا عالم کیا تھا؟ جب فقیروں کو جب کہا گیا روٹی امام احمد بن حنبل کی، ان کے آٹے کی ہے، تیل ان کے بیٹے کا ہے اور بیٹے کی کمائی پر باپ کو بھروسہ نہیں ہے، اس زمانے کے فقیر بھی وہ روٹی صدقے میں لینا گوارا نہیں کی ہے۔ آج کے تہجد گزاروں میں وہ تقوی نہیں ہے جو اس زمانے کے فقیروں میں تقوی تھا، آج کے نمازیوں میں وہ تقوی نہیں ہے، اس زمانے کے بھکاریوں میں جو تقوی تھا۔ اس کے بعد آگے سنیں، گھر والوں نے یہ کہا کہ اب یہ رکھے کیا کریں، دریا میں پھینک دیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو سنائے بغیر دریا میں پھینک دیا۔ پوچھا کیا ہوا اس روٹی کا؟ کہنے لگے دریا میں پھینک دیے ہیں۔ کیا لکھا ہے کتاب میں؟ فَامْتَنَعَ مِنْ أَكْلِ الْحُوتِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ، جس دن وہ روٹی پھینکی گئی اس کا علم ہونے کے بعد سے لے کر موت تک کبھی مچھلی نہیں کھائی۔ ہو سکتا ہے کہ اسی دریا کی مچھلی سے وہ آئے جس دریا میں یہ روٹی پھینکی گئی ہے اور یہ روٹی وہ مچھلی کھائی، وہ مچھلی میرے پیٹ میں جائے، اور یہ میں تقوی اور بزرگی اور طہارت کے خلاف سمجھتا ہوں، پھر موت تک کبھی مچھلی کا استعمال نہیں کیا۔ ہمیں اتنے زیادہ تقوی کی ضرورت نہیں ہے، صاف معلوم ہو رہا ہے مفتی صاحب بول رہے ہیں حرام ہے، غلط ہے۔ اب تو بہت سے ایسے ہوشیار ہو چکے ہیں دین کے نام پر، دینداری کے نام پر، ارے مفتی صاحبوں کے پاس نہیں جانا، وہ ہندی کی چندی کرتے، بال کی کھال نکالتے، فلاں کرتے، اس واسطے اللہ کا نام لے کے کھا لینا، زمین اللہ کی قبضہ عبداللہ کا بول کے ہڑپ لینا، یہ زمین اللہ کی فلاں قبضہ عبداللہ کا، یہ جب فرشتے ٹھکائی کریں گے تو بولیں گے یہ ہتھوڑا اللہ کا، ٹھکائی فرشتوں کی، یہ حکم اللہ کا، ٹھکائی فرشتوں کی۔ جس کا حرام کا لوٹ کے کھایا جا رہا ہے، کس بیوہ کی بددعا لگے گی، کن یتیموں کی بددعا لگے گی، کن کمزوروں کی بددعائیں لگیں گی۔ شیخ علی عطار رحمۃ اللہ علیہ ایک گلی سے گزر رہے تھے، دیکھا بچے وہاں پر کھیل رہے ہیں، بڑے لوگ وہاں پر بازو چبوترے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑوں کی موجودگی میں بچوں کا کھیلنا ایک طرح کی بے ادبی سمجھا، تو شیخ علی عطار رحمۃ اللہ نے بچوں سے کہا بڑوں کے سامنے آوازیں کرتے ہو، شور شرابے کرتے ہو، کھیل تماشے کرتے ہو، ان بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتے تم لوگ،
آج دیکھ لو گلیوں میں تھوڑا سا گاڑی چلاتے ہوئے پیچھے بڑا آدمی ہے، ہلکا سا لگ گیا یا تھوڑا سا ٹچ ہو گیا تو بھی نوجوان 14 سال کا، 18 سال کا، 25 سال کا جانور بن جاتا ہے، حیوان بن جاتا ہے۔ مجھ سے عمر میں بڑا ہے، مجھ سے ہو سکتا ہے کہ کمزور ہو، جلد بازی میں ہو، کوئی مجبوری ہو، کچھ نہیں دیکھا جاتا، آستین چڑھا کے لڑنے مارنے آ جاتے ہیں، گلیوں میں کرکٹ کھیلتے ہیں، ڈانٹے تنبیہ کرے تو بڑوں پر بدزبانی کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بدتمیزیاں اس زمانے میں نہیں تھی جو آج دیکھی جا رہی ہیں۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ بڑوں کے سامنے تماشے کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ آگے سنیں ہم سب کے دلوں کو جھنجھوڑنے والی بات۔ ایک بچہ کہنے لگا ہؤلاء المشائخ قل ورعهم فقلت ہیبتهم، یہ جتنے بڑے بیٹھے ہیں ان کا تقوی ختم ہو گیا تو ان کی ہیبت اور بزرگی کی وجہ سے جو عزت احترام ہونا تھا وہ بھی ختم ہو گئی۔ ان لوگوں کا تقوی ختم ہو گیا۔ جب یہ اللہ سے نہیں ڈرتے تو ہم ان سے کیا ڈریں؟ جب یہ اللہ کا احترام نہیں کرتے تو ہم ان کا احترام کیا کریں؟ آج جتنے نوجوان بدمعاش اور بدتمیز بن چکے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تربیت کی کمی ہو، وہاں پر ہمارے تقوی کی بھی کمی ہے، وہاں پر ہمارے پرہیزگاری کی بھی کمی ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 40 برس تک بصرہ میں رہے لیکن بصرہ کے کھجور نہیں کھائے۔ وجہ کیا ہے؟ بصرہ کے لوگ درخت، کھجور کے درختوں پر کھجور لگنے سے پہلے ہی خرید لیا کرتے تھے۔ جیسے آج کل آم کے باغیچوں کا بیپار ہے، پھول دیکھ کر ہی درخت خرید لیتے ہیں، 4-4 5-5 سال کے لیے باغیچہ خرید لیتے ہیں۔ فقہاء نے لکھا یہ بیع فاسد ہے، شریعت کے حساب سے صحیح نہیں ہے، اس بیع کو ختم کرو، پھر دوبارہ آگے جب پھل لگ جائے دوبارہ بیع کے لیے بیٹھک کر لو، اس کا بھی جائز طریقہ فقہاء نے لکھا ہے۔ لیکن معلوم تو کرے باغیچے والے، آم کے بزنس والے، فروٹ کے بزنس والے تو 40 سال تک بصرہ کا کھجور نہیں کھائے۔ ہر سال موسم میں جب کھجور آتا لوگ مزے سے کھاتے، موسم گزر جاتا، گزرنے کے بعد حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یا اہل البصرہ، اے بصرہ کے لوگوں، ھذا بطنی، یہ میرا پیٹ ہے، ما نقص منہ شیء، میں نے کھجور نہیں کھایا تو میرے پیٹ میں کوئی کمی نہیں آئی، اور تم کھجور کھاتے رہے غلط طریقے کے، تمہارے پیٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، لیکن اللہ کے پاس میں مشتبہ مال سے بچ گیا اور تم پکڑے گئے۔ یہ حرام کی چکر میں، ڈاؤٹ فل کی کمائی کی چکر میں بندہ جاتا ہے تو پھر عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے کرنے کے کام کیا ہیں؟ نمبر وار 1 منٹ میں گنا دیے جاتے ہیں۔ پہلا کام سچ بولنے کا اہتمام کرو، اس سے حرام سے بچو گے، جھوٹ نہ بولو۔ دوسرا کام جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، اپنے کاروبار میں جھوٹی قسمیں کھا کر جو کماؤ گے اس سے حرام زندگی میں آئے گا۔ تیسرا کام کسی سے بھی کوئی وعدہ کیا ہے ٹال مٹول نہ کرو، آج دوں گا، کل دوں گا، پرسوں دوں گا، اگلے مہینے دوں گا، ٹال مٹول نہ کرو، ٹال مٹول سے مال میں مشتبہ ڈاؤٹ فل آ جاتا ہے۔ چوتھا کام قرضہ لیے ہو تو اس میں ہرگز بہلاوا مت کرو، پھسلاوا مت کرو، دھوکہ دینے کی حرکت نہ کرو، کوتاہی نہ کرو، قرضے وقت پر ادا کر دو۔ پانچواں کام وعدہ کیے ہو تو وعدہ خلافی نہ کرو۔ چھٹواں کام دھوکے سے کسی کا مال ہرگز نہ حاصل کرو۔ ساتواں کام ہے جس کا حق ہے معلوم ہو چکا، حقدار کو اس کا حق اچھے اخلاق سے پہنچا دو۔ آٹھواں کام ہے اپنے معاملات میں کسی مفتی صاحب کو اپنا فیملی مفتی صاحب بناؤ، جیسے ڈاکٹر کی دی ہوئی گولی آدھے انچ کی حلق سے نیچے ڈاکٹر سے پوچھے بغیر نہیں کھاتے، صبح میں کھانا، شام میں کھانا، کھانے سے پہلے کھانا، کھانے کے بعد کھانا، یہ پوچھ کے کھاتے ہو آدھے انچ کی گولی، یہ حرام کے پلیٹ اندر جا رہے ہیں، وہ مفتی صاحب سے بھی پوچھ لو۔ گولی جیسے پوچھتے ہو نوالا بھی پوچھ لو کہ حلال کا کھا رہا ہوں کہ حرام کا کھا رہا ہوں۔ گولی غلط جائے گی، جان جائے گی تو قبر میں جائیں گے، نوالا غلط جائے گا، اب جان جائے گی تو قبر نہیں سیدھے جہنم میں جانا پڑے گا۔ حرام غذا کا نتیجہ جہنم ہوتا ہے، اس لیے معاملات کی صفائی کے ساتھ پیسہ کماؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔